الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائی اور نوجوان ساتھیو، 13ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے. چونکہ 13ویں پارے کے اندر بلکہ 13واں پارہ شروع جہاں سے ہوتا ہے وہ سورہ یوسف کا کچھ حصہ ہے. تو سورہ یوسف کا کچھ حصہ 12ویں پارے کے اندر ہے اور کچھ حصہ 13ویں پارے کے اندر ہے. تو کل کے درس میں چونکہ یہ مکمل قصہ ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا تھا آج کے لیے انشاءاللہ. تو آج سورہ یوسف کا انشاءاللہ پورا واقعہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العالمین نے اس صورت تاز فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص. آپ قرآن مقدس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارے انبیاء کرام کے قصے آپ کو ملیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لقمان علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء، ہود، نوح، بہت سارے انبیاء کا ملے گا. لیکن ان کے جو قصے واقعات ہیں کئی جگہ پر ہیں، کئی صورتوں میں، کئی پاروں کے اندر منتشر ہیں، کچھ حصے بیان کیے گئے ہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ، جو قصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک صورت کے اندر بیان فرما دیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین، سب سے خوبصورت قصہ میں تمہیں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اس کو اچھے سنو غور سے. عام طور سے ہمارے یہاں اس کو سنتے رہتے ہیں عام طور سے لوگ، لیکن اس کے اندر جو باریکیاں ہیں اور جو مسائل نکل کے آتے ہیں جب پڑھو غور سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ہر قسم کے مسائل کا حل بیان کر دیا ہے. ایک معاشرے کے اندر انسان کیسے رہتا ہے، عائلی خاندانی معاملات، گھریلو معاملات کیسے ہوتے ہیں، سیاسی معاملات کیسے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ معاشی معاملات کو لوگ کہیں سنبھالتے ہیں، یہ تمام چیز کے اندر آپ کو مل جائیں گی. پہلی بات شروع یہاں سے قصے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام ہیں، ان کے والد صاحب ہیں، ان کے والد صاحب کی 2 بیویاں ہیں، 2 بیویاں ان کی ہیں، اور 2 بیویوں سے ان کے 12 اولاد ہیں. ایک عورت سے 10 اور ایک عورت سے 2. یہ 12 اولاد یعقوب علیہ السلام کی ہیں، اور ان 12 میں سے جو سب سے خوبصورت ہے کون ہے وہ، اور سب سے چھوٹے ہیں کون ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. یوسف علیہ السلام خوبصورت ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا نبوت کے لیے، تو ان کی جو سیرت ہے صورت کے ساتھ ساتھ یہ بھی خوبصورت تھی. ان کے اخلاق کردار جو تھے یہ ان کے حسن، ان کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بناوٹ جو ان کی تھی، ان کا وضع قدر جو تھا وہ خوبصورت تھا ہی تھا. ان کے جو کردار تھے وہ بہت ہی خوبصورت اور اچھے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کے اندر کہ ایک روز یہ یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ابتی، اے میرے ابو جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ تعظیمی. تو اس وقت تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن اب سجدہ دور کے بعد کسی کے تعظیم میں جھکنا بھی جائز نہیں ہے. امت اسلام نے، امت محمدیہ کے اندر تعالیٰ نے جھکنا کسی کے تعظیم میں وہ بھی حرام قرار دے دیا ہے، لیکن اس وقت کسی کے تعظیم میں سجدہ کرنا بھی جائز تھا. تو اللہ فرما رہا ہے، واقعی شروعات کر رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور خواب اپنے ابو سے جا کے بیان کرتے ہیں کہ ابو میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج اور ایک چاند مجھ کو سجدہ کرے، سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں. اچھا، یہ قصہ جب بیان کیا گیا ابو کے سامنے تو ابو اب بیٹے کو، یعنی باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، بیٹا دیکھو اس قصے کو تم اپنے بھائیوں پر بیان نہیں کرنا، ان کے اوپر افشا ظاہر نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ وجہ بتلا رہے ہیں کہ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، ممکن ہے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلے. اچھا، اب جب یہ بات کہہ دیا گیا کہ ممکن ہے تمہارے بھائی تمہارے خلاف چال چلے، تو اس بات کا امکان تھا کہ یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر بھائیوں کو لے کر نفرت پیدا ہو جائے. تو اس نفرت کو دفع کرنے کے لیے کیا کریں ہیں کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین. مسئلہ بھائیوں کا نہیں ہے، بھائی ایسا نہیں کریں گے، لیکن شیطان جو ہے نا یہ بھائیوں کو بہکا سکتا ہے. تو یہ باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں. اچھا، نفرت کیوں تھی ان کو، بھائیوں کو نفرت، اپنے چھوٹے بھائی سے نفرت کیوں تھی؟ آخر مسئلہ یہی تھا نا کہ ایک تو سوتیلی ماں، دوسری ماں سے تھے، دوسری بات یہ کہ چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی اور خوبصیرتی، اچھے کردار، اچھے اخلاق کے مالک ہونے وجہ سے باپ کا جو محبت تھا، شفقت ہے ان کے اوپر زیادہ تھا، ان سے محبت زیادہ کرتے تھے. تو بھائی لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگ 10 ہیں ایک ماں سے، اور وہ 2 بھائی ہیں بنیامین، یوسف، اور ساری محبت ادھر ہوتی ہے، ہمیں اس محبت سے نہیں دیکھتے ہیں. ایک کام کرتے ہیں نا کہ راستے سے ان کو ہٹا دیتے ہیں اور سارا محبت ہمارے لیے ہو جائے گا، محبت ہمارے لیے خالص جائے گی. یہ اب ان کی میٹنگ ہو رہی ہے، 10 بھائیوں کی میٹنگ ہو رہی ہے، یہ 2 بھائیوں کو چھوڑ کر کے. یہ جو سوتیلے بھائی ہیں 10، ان کی میٹنگ ہو رہی ہے. میٹنگ میں
ایک رائے یہ آتی ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن انہی 10 میں سے ایک جو سب سے بڑے بھائی ہوتے ہیں یہوذا، جن کا نام آتا ہے یہوذا، وہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کو کہیں دور دراز وادی میں چھوڑ دیا جائے، اور کوئی لے جائے گا اپنا پالے گا، کم سے کم جب ہم سے ابو کے نگاہ سے دور ہو جائیں گے تو محبت ہمارے لیے ہو جائے گی۔ تو یہ جو مشورہ جو ہوا اس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی تنظیم، کوئی گروہ، کوئی جماعت ہوتی ہے اس کے سارے لوگ خراب نہیں ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے اندر صحیح ہوتا ہے۔ یہ اور بات دباؤ اور پریشر میں بات نہ کہہ سکے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک نقطہ، ایک پوائنٹ ہوتا ہے جو لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں جگہ بنا جاتا ہے، اور وہ اس پوائنٹ کو یا تو بیان کر دیتا ہے، کوئی کچھ بیان کرتا، کچھ بیان نہیں کرتے۔ تو بتانا یہ ہے کہ کسی ایک کی وجہ سے یا کسی جماعت کو بغیر پڑھے بغیر جانے کوئی حکم اس کے اوپر لگانا نہیں چاہیے۔ معاملہ طے ہو گیا، اب بھائی لوگ آ رہے ہیں باپ کے پاس اور کہہ رہے ہیں کہ ابو جان کیا معاملہ ہے، آخر ہمارے پاس بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اب ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ یوسف کو لے کر جائیں گے ہم ٹہلنے، گھومنے ٹہلانے، ہمارے بھروسہ کیوں نہیں کر رہے آپ؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، معاملہ دراصل یہ ہے کہ چھوٹے ہیں نا، آپ جائیں گے کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں ہم عصبہ ہیں، یعنی ہم اتنے سارے 10 لوگ رہیں گے، نوجوان طاقتور ہیں، جوان کڑیل ہیں، ہماری موجودگی میں اگر ایسا ہو جائے پھر تو بہت بری بات ہے، تو ایسے کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے بھروسہ کیجیے آپ، ہم اپنی ذمہ داری پہ لے کر جائیں گے۔ تو باپ بہت دن کئی بار اصرار کرنے کے بعد ابو جان کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اب بھائی اپنے اس مشورے اور اس میٹنگ کو عملی جمع پہنانے کے لیے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو طے ہوتا ہے وہاں پر لے کر جانے کے لیے ایک جنگل کی طرف جاتے ہیں وہ صحرا میں، اور جانے کے بعد معاملہ جو ان کا طے ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ دور کرنے کی غرض سے ایک جب کے اندر، کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے جب جس کے معنی ہوتا ہے کنواں، اور ایک ہوتا ہے بیر، اس کے معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ کنواں۔ بیر زمزم ہے نا، اس کو جب نہیں بولیں گے، جب اس کو بولتے ہیں، دونوں کے بارے کنواں ہوتا ہے، لیکن تھوڑا فرق اس کے اندر ہے۔ جب وہ ہوتا ہے جو موسمی طرح سے ہوتا ہے، کہیں ایسے چٹیل میدان ہو یا ریگستان ہو یا کہیں بستی کے باہر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر کوئی کنواں ہو اور اس پر مکمل طور سے انتظام نہ ہو۔ گاؤں کے اندر جو ہوتا ہے کنواں اس کے اندر باقاعدہ لگی ہوتی ہے نکالنے کے لیے پانی، اس کے بازو سے مڈیر بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر پانی کہیں نہ کہیں تھوڑا موڑا ہمیشہ رہتا ہے۔ لیکن جو جب ہوتا ہے نا وہ گرمی آتا ہے سوکھ جاتا ہے، ٹھنڈی ہوتا ہے تو اس کے اندر بارش کے موسم میں پانی اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو یہ لوگ کہاں لے کر گئے؟ بیر میں نہیں ڈالے، بیر میں تو پانی ہوتا ہی ہوتا ہے، کبھی تھوڑا کبھی کم ہوتا ہے، لیول کم زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جو صحرا میں ہوتا ہے اور جس پر مستقل کسی کا انتظام نہیں ہوتا ہے تو وہ صرف راہگیر کے استعمال میں ہوتا ہے، اگر موسم ہے تو پانی ہے، نہیں تو سوکھا ہوا ہے۔ تو جس وقت لے کر گئے یہ لوگ جب میں ڈالے اس کنویں کے اندر، وہ کنواں گرمی کا موسم تھا، وہ سوکھا ہوا تھا، تو یہ ڈوبے نہیں اس کے اندر، البتہ اس کی گہرائی کے اندر چلے گیا، اندھیرا ہے، گہرائی ہے۔ اچھا کنویں کے اندر پہنچ گئے ہیں اب، تو چونکہ راہگیر وہ راستہ ہے عام شاہراہ ہے، تو گزرنے والا قافلہ وہاں سے گزرتا ہے، اور وہ قافلہ جو ہوتا ہے اس کا کاروبار بھی تجارت کا ہوتا ہے اتفاق سے۔ وہ جا کر کے پیاس لگتے ہیں ان لوگوں کو، پانی کی غرض سے جاتے ہیں اس کنویں کے پاس، اس جب کے پاس، اور اپنا ڈول جب اس کے اندر ڈالتے ہیں تو پانی آنے کے بجائے یوسف السلام اس کو پڑھ کے باہر آ جاتے ہیں۔ جب باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو ان کو پانی پیاس ان کی سب بجھ گئی، بھول گئے سب۔ کہتے ہیں یا بشرا ہادہ غلام، یہ دیکھو لڑکا ملا ہے، لڑکا خوبصورت لڑکا ہے، نوجوان بالکل ہے۔ اب وہ مارے خوشی کے مارے کیا کرتے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، ان کی عقل ٹھکانے اتنے خوش ہوتے ہیں اور ڈرے بھی ہوتے ہیں کہ جلدی کوئی فیصلہ کرو ورنہ ایسا نہ ہو کہ جس کا ہو آگر کے ہم کو پکڑ لے۔ تو ان کو ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے کو چوری کا الزام نہ لگ جائے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی یہ ہمارے خلاف یہی کوئی نہ چال چل دے۔ تو وہ لوگ جلدی سے کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کے اندر ٹائم نہیں لیتے اور جلدی سے تھوڑے بڑے پیسے اس کو بیچ کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب یوسف السلام کنویں سے نکل کے کہاں پہنچ گئے ہیں؟ شاہ مصر کے بازار کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سائز دیکھیے آپ کہ بھائی لوگ کہاں ڈالے تھے اس کو، یوسف السلام کو کنویں کی گہرائی کے اندر، اور اللہ تعالیٰ اس کنویں گہرائی اٹھا کر کے ابھی کہاں بٹھائے گا انشاءاللہ؟ بادشاہ کے مقام بیٹھائے گا، جا کے مصر کی بادشاہت کے کرسی پہ بیٹھائے گا۔ اب جا کر کے جب وہ لوگ یوسف السلام بازار میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر خرید فروخت ہوتا ہے، اور جو خریدتا ہے وہ اتفاق سے مصر کے بادشاہ کے درباری ہوتا ہے۔ اس کے بعد دربار میں پہنچتے ہیں یوسف السلام، اور چونکہ جو عزیز مصر ہوتی ہے وہ بھی اولاد ہوتی ہے، اس کے پاس اولاد نہیں ہوتے۔ ایک مفسر بہت پیارا اس کے اندر پوائنٹ لکھتا ہے، نقطہ بتاتے ہیں کہ مصر کا جو بادشاہت ہے، جو مصر کی بادشاہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جابرانہ اور متشددانہ جتنا بھی اس کا ظلم و جبر رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 نبیوں کی پرورش اسی شاہی خاندان اندر کی ہے۔ ایک فرعون
किसकी परवरिश वहाँ पर हुई? मूसा अलैहिस्सलाम की हुई। और दूसरे ये यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन कर रहा है? ये अजीज़ मिस्र कर रहा है। तो इनके जालिमाना जाबरना अमल रवैया रहे हों, लेकिन अल्लाह ताला जब काम निकालता है अपना ना, तो कोई किसी कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी वहीं पर पहुँचा दिए हैं। और वहाँ पर भी फिरौन की बीवी कह रही थी कि देखो मूसा हमारे पास औलाद नहीं है, हम इसको अपना बेटा बनाएंगे। और वही वो अल्फाज इनके बारे में भी है कि यहाँ पर अजीज़ मिस्र की जो बीवी होती है वो बोलती है कि इसको कुछ नहीं करना, इसका ख्याल करेंगे हम लोग, इंशाअल्लाह इसको हम क्या करें, अपना बेटा बना लेंगे। बहुत खूबसूरत है। लेकिन रोज़ बरोज़ जिस तरीके से उनके ऊपर बढ़ती जाती है, जवानी के अय्याम उनके और करीब आते जाते हैं, जवानी दहलीज पर कदम रखते हैं, खूबसूरती की वजह से एक उसूल दुनिया का होता है। आप देखेंगे कि लड़की और लड़के का जो एक अट्रैक्शन होता है, जैसे मोहब्बत का हम लोग कहते हैं ना ज़बान के अंदर, लव का जो मामला तो गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का, तो आमतौर से ये होता है कि लड़का लड़की की तरफ फरेख्ता होता है, और लड़की अगर पैसे वाली है, ओहदे मनसब वाली है, खूबसूरत है, तो वो लड़के को अपने दामन छुड़ा दे लड़के से और दूर रहने की कोशिश करती है। लेकिन मुफस्सिर लिखता है कि यहाँ पर मामला फितरत का मामला उलट गया। आमतौर से लड़का लड़की की तरफ डोर डालता है ना, लेकिन वहाँ पर मामला क्या हो गया कि वो ओहदेदार हो करके, मनसब वाली हो करके, खूबसूरत भी हो करके, वो उल्टा फरिश्ता हो गई किसके ऊपर? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर जो किस्सा शुरू होता है वहाँ से कि अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि इंसान के पास अगर इल्म हो ना, इल्म, तो उसको रिहाई और आसानी देता है, अगर जहल हो तो उसके लिए मुसीबत बन जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल क्यों डाला गया? सिर्फ और जहालत की बुनियाद पर, मामलात का सही तरीके से लोगों को इल्म नहीं था, और जहालत में क्या कहते लोगों ने उनको डाल दिया जेल के अंदर। लेकिन वो निकले कैसे? इल्म की बुनियाद पर। ख्वाब की ताबीर का उनको अल्लाह ताला ने इल्म दिया था, उस इल्म की बुनियाद पर उनको जेल से रिहाई मिली। अब वहाँ पर जब पहुँच गए तो अब जो अज़ीज़ मिस्र थी फरिफ्ता हो गई, और उसके बाद धीरे धीरे वो मामला अपना बढ़ाते रही। आखिर जब उसको मौका मिला एक रोज़, तो वो गल्लक़तुल अब्वाब इतना अंदर ले जा करके, कई दरवाजे अंदर बंद करके अब वहाँ पर दावत दे रही है, हाई तलक आओ और अब ग़ादकारी के लिए तैयार हो जाओ, बिल्कुल यहाँ पर कोई नहीं, हम बिल्कुल बहुत अंदर हैं। लेकिन उस वक्त कुरान की आयत जो बतलाती है कि अल्लाह ताला ने कोई निशानी, कोई बुरहान, कोई ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने दिखाई इस्लाम को, जिसकी वजह से उनका ईमान मज़ीद मजबूत हुआ और उनका फ़ैसला करने का जो पावर था ना और मजबूत हो गया। उन्होंने कहा माज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता है। उन्होंने इनकार किया। एक तो अल्लाह का डर वो तो था ही, अल्लाह ताला ने तरबियत ऐसे ही की थी, वो तो अल्लाह का माज़ अल्लाह, जो उन्होंने कहा कि अल्लाह की पनाह, एक ईमान का असर था। दूसरा ये कि इंसान को भी चाहिए कि आम तौर से जिसका नमक खाए, बोलता ना नमक हरामी नहीं करना चाहिए, नमक हरामी नहीं करना चाहिए, जिसका नमक खाए उसी के खिलाफ भोंकना शुरू। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस चीज़ का अच्छे से इल्म था, मालूम था कि मेरा परवरिश करने वाला कौन है? यही अज़ीज़ मिस्र है। अगर मैं इसी घर में रह करके, इसी का दाना पीना खा करके, इसी की बीवी के ऊपर कोई हरकत साबित हो जाती है तो कितनी बड़ी बात है। लिहाजा उन्होंने ये चीज़ साबित किया कि जब तुम किसी के मातहत रहो तो अपने मालिक की इज़्ज़त करो और उसकी पूरी इज़्ज़त का ख्याल रखो। लिहाजा वो वहाँ से भागते हैं और जो दरवाज़ा बंद होता है वो खुलता हुआ चला जाता है। मुफस्सिर लिखता है इसके बारे में कि इंसान को चाहिए कि जब मुसीबत में वो मुकम्मल तौर से घिर जाए, कोई रास्ता उसको नज़र ना आए, तो वो परेशान होकर बैठ ना जाए, बल्कि वो अपना हाथ पर मारे। रास्ता खोलना और रास्ता बनाना अल्लाह का काम है। ताले लगे हुए थे सारे, आप कई मतलब बहुत अंदर ले जाकर के कई ताले लगे थे, ग़ल्लक़तुल अब्वाब कहा गया, यानी बहुत सारे दरवाज़ा लॉक किए हुए हैं। और उसके बाद जब भागते हैं वो दरवाज़ा खुलते हुए जा रहे हैं। और इत्तफाक उसके बाद देखिए जब बाहर पहुँचने वाले होते हैं आखिरी दरवाजे पे, तो बाहर दरवाजे पर अज़ीज़ मिस्र का शौहर अज़ीज़ मिस्र खड़ा होता है। वो खड़ा होता है और पीछे से ये दौड़ते हुए आ रही है और ये कुर्ता पीछे से पकड़ इसके पीछे से फटा हुआ है। जब वो सामने देखती है कि शौहर मेरा खड़ा है, तो अब फ़ौरन औरत की जो फितरत है वो पलटती है वहीं पर और कहती है अपने शौहर को मुखातब करके कि तुम बताओ भला उस आदमी के बारे में तुम क्या फ़ैसला करोगे जो तुम्हारी बीवी के ऊपर गलत निगाह रखे हुए था या गलत काम करने जा रहा था। अब मर्द था वो, गैरत उसको भी आई और फ़ौरन उसने वक्त तौर पे क्या फ़ैसला किया कि इसको क्या कर दो, जेल में डाल दो। अब वो जेल में पहुँच गए हैं। अब जेल के अंदर दो लोग और हैं जिनके बारे में फ़ैसला हो चुका था कि इनके बारे में क्या किया जाए, या तो सुली चढ़ा दिया जाए या जो मुलजिम थे अभी फ़ैसला नहीं हुआ था लेकिन फ़ैसला होने वाला था उनका। ये दो लोग वहाँ पहुँचे हैं। अब पहुँचने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम भी वहाँ जब गए तो एक देखिए अल्लाह ताला ने जो एक नबियों की जो तरबियत की होती है और हर उम्मत को, बल्कि उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह इकबाल ने प्यारी बात कही है कि अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं मोहताज, बहार हो कि ख़िज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। जेल हो या रिहाई का मैदान हो, बाज़ार हो या घर हो,
تنہائی کا ماحول ہو، اکیلے میں ہو یا 10 لوگوں کے درمیان میں ہو، کہیں پر بھی ہو اگر تم، تو لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی موسم نہیں آتا، موقع نہیں آتا کہ نہیں حالات ٹھیک ہوں گے تبھی ہم کلمہ پڑھیں گے، حالات ٹھیک ہوں گے تبھی ہم دعوت کام کریں گے۔ یہاں پر یوسف السلام کے بارے میں آپ دیکھیں گے، جیل کے اندر قید ہیں اور قید میں 2 اور لوگ ہیں جو کہ مشرک ہیں، کافر ہیں، وہاں پر وہ دعوت دے رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، میرے جیل کے ساتھی بتاؤ کہ کیا کئی خدا بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، جو قاہر سب کے اوپر غالب ہے؟ سب نے کہا ہاں یہ تو بات صحیح کہہ رہے ہو۔ پھر انہوں نے بتلایا علیہ السلام نے کہ یہ جو نام گڑھے ہیں سب نے اپنے یہ سب کیا ہیں، ان کے اپنے بنائے ہوئے نام ہیں، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو جیل کے اندر بھی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں، خواب کی تعبیر کا معاملہ آتا ہے، بہرحال اس میں سے ایک کو نکال دیا جاتا ہے، جب دونوں کو نکالا جاتا ہے جب، تو ایک کو پھانسی ہو جاتی ہے اور ایک ابھی اس کی سزا نہیں ہوتی ہے، وہ اس کے بادشاہ کے قریب رہتا ہے۔ اب وہ یوسف السلام جب نکل رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ جب تم جانا بادشاہ کے پاس تو اس کو بتانا کہ میرے بارے میں کہ وہ بھی ایک آدمی اور قید کے اندر ہے جس کے پاس اس چیز کا علم ہے۔ بہرحال وہاں جانے کے بعد جب اس آدمی کو معلوم ہوتا ہے، وہ کئی دن گزر جاتے ہیں، اس بھول جاتا ہے وہ۔ ایک روز پھر بادشاہ خواب دیکھتا ہے اور خواب کی تعبیر کے لیے وہ اپنے نجومیوں کو اکٹھا کرتا ہے، معبروں کو، لیکن وہ سب کے سب جاہل ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب احلام ہے، یہ سب بیکار کے خواب ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تعبیر کوئی نہیں اس کی ہے۔ اب وہ ہے نا، جب نہیں معلوم ہے تو کیا کہے، اب ان لوگوں کو نہیں معلوم تو کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہے یہ۔ لیکن وہیں پر یہ آدمی جو قید سے نکلا ہوا تھا اس نے کہا کہ اب بادشاہ سے مجھے ایک آدمی کے بارے میں علم ہے، اگر مجھے پرمیشن دو تو میں جاتا ہوں، اس کو لے کر آتا ہوں، اس کو خواب کا تعبیر کا علم معلوم ہے، وہ بتائے گا۔ تو بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے لے کر کے آؤ، جاؤ۔ اب یہ آتا ہے، پھر کہتا ہے ایھا صدیق، مخاطب کر رہا ہے یوسف السلام کو، ایھا صدیق کہہ رہا ہے، اے میرے پیارے دوست، صدیق نہیں صدیق یعنی بہت ہی گہرے دوست۔ اب انہوں نے کیا نا لقب تھا ان کا صدیق، یعنی سچ کا دامن تھامنے والے اور صداقت پر گواہی بننے والے۔ تو وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ ایھا صدیق، اے میرے سچے دوست، ایسا سا معاملہ ہے اور بادشاہ نے بلایا ہے آپ کو۔ تو اب دیکھیے ایک طرح سے کہ ایک آدمی قید کے اندر، جیل کے اندر ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کوئی بہانہ، کوئی راستہ مل جائے اور ہم جلدی سے یہاں سے رہا ہو جائیں۔ لیکن یہ کیسا قیدی ہے، یہ کیسا جیل کے اندر رہنے والا انسان ہے جو انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جب تک میری شرط نہیں مانی جائے گی میں باہر نہیں آتا۔ کیا شرط ہے؟ جا کے بادشاہ سے بول دو کہ میرے جو معاملات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے، تم اس کی تحقیق کرو، تحقیق کرنے کے بعد جو فیصلہ ہو پھر میں نکلتا ہوں یہاں سے۔ اب جا کر کے پھر معاملہ وہاں تک پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے تحقیق ہوگی اس کی، پھر یوسف السلام وہاں سے شرط پہ نکلتا ہے کہ میرے معاملے کی تحقیق ہوگی۔ تحقیق ہوئی، پھر اس کے بعد ایک انہی کے درمیان کا خاندان کے ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ اگر کرتا پیس پھٹا ہوا ہے تو سمجھو یہ عورت خطا کار ہے۔ بہرحال تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے عورت خطا کار ہے اور عورت اپنی غلطی کو مان بھی جاتی ہے۔ لیکن جب یہ خاتون، یہ عزیز مصر کی بیوی جو اپنی غلطی مان جاتی ہے تو بادشاہ کی بیوی ہے نا، رانی ہے نا، تو معاملات رکیں گے نہیں، وہ باہر نکل رہے ہیں، پورے شہر کے اندر پھیلنا ہی پھیلنا ہے۔ جب شہر کے اندر پھیل گئی ساری بات تو یہ شاہی خاندان کی جو اور عورتیں تھیں ان لوگوں نے باتیں شروع کر دی، یہ کیسی عورت ہے، اور غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی۔ وہ چھوٹا بچہ جو بازار سے لے کر آئی تھی اور جوان ہوا تھا اس کے اوپر یہ فریفتہ ہو گئی۔ جب باتیں بننے لگی تو اس نے کہا کہ اب میں جواب دوں گی تم لوگوں کو کہ میں ایسے ہی نہیں ہو گئی تھی، یہ میرے بس میں بات نہیں تھی، یہ یعنی اس طرح کی حالت تھی، میرے بس میں بات تھی نہیں، یہ میرے بس سے بات نکلی ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اس کے کیا کیا جائے، تو سارے لوگوں کو اس نے، عزیز مصر کی بیوی نے سب کو دعوت دے بلایا اور اپنے یہاں دعوت بلایا اور سب کے ہاتھ میں ایک چھری دیا اور ایک پھل دیا، کوئی بعض نے کہا سیب جو بھی رہا، ایک پھل دیا۔ پھل دینے کے بعد سب کو لائن سے بٹھانے کے بعد پھر اس کے بعد اسلام کہتے ہیں کہ اسلام نکلیے ان کے اوپر، نکلیے ان پر، یعنی ان کے درمیان آپ نکلیے۔ یوسف السلام جب ان کے درمیان سے گزرتے ہیں تو ساری جو عورتیں ہوتی ہیں وہ پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ جاتی ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں پھل کاٹ رہی یا انگلیاں کاٹ رہی ہیں۔ مفسر لکھتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ جو محبت تھی، جو ان کی خوبروئی تھی، ان کی جو چہرے کی کشش جو تھی، اس طرح لوگ اس کے اندر پاگل دیوانے ہو گئے، ان کو معلوم ہی نہیں چلا کہ میں پھل کاٹ رہی ہوں یا میرا ہاتھ کٹ رہا ہے۔ یہ مفسر لکھتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ جو محبت تھی نا، اگر یہ محبت بندے کا انسان کا اگر اللہ سے ہو جائے تو اپنی گردنوں کو کٹا دے گا، اس کو معلوم نہیں چلے گا۔ اور یہی محبت صحابہ کرام کی، بلکہ اس سے بڑھ کر محبت صحابہ کرام کو تھی، اللہ اس کے رسول سے اللہ کی بات آئی یا نبی کی بات آئی تو اس محبت کا اظہار اگر دیکھنا ہے آپ کو تو اب جنگوں کا حال دیکھیے، آپ جسم کے ٹکڑے کروا لیے،
انگلیوں کے پور سے پہچانا گیا، اتنے زخم لگی جسم کے اوپر کہ پہچاننا مشکل ہو گیا، لیکن ان کو اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ جنگ ہو رہی ہے، تیر لگ رہے ہیں، ہاتھ کٹ رہے ہیں، گردن کٹ رہے ہیں، لیکن ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو فصل لکھتا ہے کہ جب بندے کو اپنے رب سے ایسے گہری محبت ہو جائے تو پھر اپنے رب کے لیے وہ گردنیں کٹا دے گا، اس کو اس کا احساس تک نہیں ہوگا۔ بہرحال پھر اس کے بعد ان لوگوں کو جو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں معاملہ تو ایسا ہے، پھر اس کے بعد سارا معاملہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں لوگ کہ یوسف سے ایسا کہتے ہیں کہ آج انہاذا، یہ جو معاملات ہوئے نا اس کو لوگوں سے بیان نہیں کرنا، اس کو جانے دو۔ بہرحال معاملہ وہاں پر سلجھایا جاتا ہے۔ پھر یوسف السلام کو بادشاہ جو ہوتا ہے اپنا قریب بنا لیتا ہے۔ یوسف السلام کہتے ہیں کہ مجھے معیشت کے بارے میں علم ہے، کیا بولتے اس کا معیشت یعنی معاملات جو دیکھے جاتے ہیں پیسے وغیرہ کے، یہ تمام معاملات جو ہوتے ہیں مجھ کو اس بارے میں اچھا علم ہے فصل کے بارے میں، لہٰذا مجھے اس کا اگر بنا دو امین تم لوگ تو میں اس کا اچھا دیکھ ریکھ کرنے والا ہوں۔ تو ان کو بنا دیا گیا، لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ اپنے وقت میں مصر کی معیشت کو اتنا مضبوط کر دیا کہ جب قحط سالی وہ خواب دیکھا تھا بادشاہ نے نا 7 سال کی جو قحط سوکھا پڑے گا، تو وہ کہا کہ جو قحط سالی کا جب موسم آئے گا تو اس کے اندر وہ کام آئے گا، لہٰذا انہوں نے اتنا مضبوط مستحکم کر دیا وہاں کی معیشت کو کہ جب سوکھا پڑا تو آس پاس علاقے کے لوگ وہاں پر قافلہ در قافلہ پہنچنے لگے اور لوگ اپنا مال لینے کے لیے آنے لگے۔ تو اسی میں ان کے بھائی بھی جاتے ہیں اور بھائی کو ایک بار دے کر لوٹا دیتے ہیں، لیکن ایک وہ طریقہ ایک چال چلتے کے لیجیے کہ اپنے فیملی کو اپنے پاس بلانے کے لیے ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو پیالہ کاسا جو ہے جس کے جھولے میں جائے گا وہ یہاں پر رکے گا، یہاں اس کو رات رکنی پڑے گی۔ بہرحال سارا معاملہ ہوتا ہے، بھائی لوگ جاتے ہیں، پھر سارے معاملہ ہوتے ہیں، پھر فیملی کو وہاں سے لاتے ہیں۔ فیملی جب یہاں پہنچ جاتی ہے یوسف السلام کے پاس مصر میں، تو وہاں پر وہ آخر میں ایک بات بیان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیل سے رہائی دی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیل سے رہائی دی، ساری فیملی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو وہاں پر مجھے نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جب سے یعنی اس کنویں سے رہائی دی، کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ وہاں پر بھائی لوگ موجود تھے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بات سچ ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، لیکن وہ کہنے کی بات نہیں ہوتی، وقت پر کہنے کی بات نہیں ہوتی، خاص طور سے وہ باتیں جس سے آدمی رجوع کر لیا ہو۔ مثلا ہم 10 لوگ بیٹھے، ہمارے درمیان کوئی معاملہ ہوا، ایک آدمی غلط تھا، اس نے توبہ کر لیا، چھوٹی بات ختم ہو گئی، اب کچھ دن بعد ہم پھر بیٹھ رہے ہیں، تو اب اس بات کو دوبارہ کریٹ کر کے اس دل کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ تو بھائیوں سے ایک غلطی ہوئی تھی نا، تو انہوں نے اس وقت اس بھائیوں کی بات کو وہاں پر کریدا نہیں بلکہ اس کو وہیں پر چھوڑ دیا اور کہا کہ اللہ کے فضل سے ہم کو جیل سے رہائی ملی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ماں باپ تھے اور جو 11 بھائی سب لوگ سجدہ ریز ہو گئے اور کہا کہ اللہ جو تیرا وعدہ تھا یہی میرے خواب کی تعبیر ہے۔ ایک بات اور آخری بات میں بیان کر دوں کہ وہاں پر جو بتایا کہ سورج اور چاند 11 بھائی ستارے جو تھے اور ایک سورج ایک چاند، سورج سے مراد کون تھے؟ باپ، اور چاند سے مراد ان کی ماں۔ تو بتایا دراصل پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ جس طریقے سے چاند سورج کا محتاج ہوتا ہے، یعنی چاند کی اپنی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے، چاند کی روشنی پر نہیں ہوتی، یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ مستفاد ہوتی ہے سورج سے۔ تو کا بتانا یہ ہے دراصل کہ مرد جو ہوتا ہے اگر عورت سے اپنے آپ کو الگ کر لے اور سوچے کہ میں تنہا ہی خوبصورت ہوں، میں تنہا ہی بہت لائق ہوں، تو اس کی بھول ہوگی، کیونکہ عورت کیا ہوتی ہے؟ چاند کی مانند ہوتی ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے سورج کی روشنی کی۔ اگر مرد ہے اس کے ساتھ تو اس کو خوبصورتی اس کے پاس ہے، مضبوط ہے، مستحکم ہے اور وہ حفاظت کے اندر ہے۔ اگر وہ سورج کے اور مرد کے پروڈکشن سے نکل جب باہر ہو جائے تو سمجھو ہر قسم کی اس کے اوپر طوفان اور مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ تمام بہت سارے اس کے اندر واقعات ہیں، لیکن میں نے کم وقت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کوئی اشکال ہو تو اس کو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کریں مولا کریم ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے، کتاب سنت کو چلنے والا بنائے، ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، من اسلام پر قائم دائم رکھے، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہو، آمین۔ تقبل رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔